اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہاں میں بامراد ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہر بے ہدہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، الا سوائے علی ازواجہم اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور ان کنیزوں کو جو ملکیت میں ہیں ان کے ہاتھوں کی، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، اور جس نے خواہش کی ان دو کی سوا تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، والذین لأماناتہم وعہدہم راعون، نیز وہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے فردوس برین کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے، ثم پھر جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھا ہے اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام میں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ، پھر ہم نے بنا دیا نطفہ کو خون کا لوتھڑا، پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی، پھر ہم نے پیدا کر دی اس بوٹی سے کیا، مدغۃً عظاما، ہڈیاں پیدا کر دی اس بوٹی سے، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت، اور پھر روح پھونک کے کیا کیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد مرنے والے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بلا شبہ تمہیں روز قیامت قبروں سے اٹھایا جائے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہاری اوپر 7 راستے بنائے ہیں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنے مخلوق کی مسلطوں سے بے خبر نہ تھے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق، پھر ہم نے ٹھہرایا لیا اسے زمین میں، وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اسے بالکل ناپید کرنے پر پوری طرح قادر ہیں، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے اس پانی سے باغات کھجوروں اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، نیز پیدا کیا ایک درخت جو اگتا ہے طور سینا میں، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ اگتا ہے کہاں، طور سینا میں، تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی غور و فکر کا مقام ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ہم پلاتے ہیں تمہیں دودھ جو ان کے شکموں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں طرح طرح کے فائدے ہیں، اور انہی کے گوشت سے تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر تم سوار
کیا جاتا، تمہیں سوار کیا جاتا ہے یا تم سواری کرتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو آپ نے فرمایا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر. أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم بت پرستی کے انجام سے نہیں ڈرتے. فقال الملأ الذين كفروا من قومهم ما هذا الا بشر مثلكم، تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی قوم سے کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا. انبیاء کو اپنی جیسا بشر کہنا بالکل بھی درست نہیں ہوتا، یہ کفار کا طریقہ ہوتا ہے. یریدو، یہ چاہتا ہے ان یتفضل علیکم، کہ اپنی بزرگی جتلائے تم پر. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجنا چاہتا تو وہ اتارتا فرشتوں کو، اگر فرشتوں کو اتارتا تب انہوں نے کہنا تھا کہ ہم کہاں مان سکتے ہیں، بس ان کی باتیں. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنی یہ بات جو نوح کہتا ہے اپنے پہلے ابو اجداد میں. ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص جسے جنون کا مرض ہو گیا ہے، سو انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ عرصہ. قال، آپ نے عرض کی رب انصرنی بما کذبون، اے رب اب تو ہی میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور، تو ہم نے بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق، پھر آ جائے ہمارا عذاب اور پانی ابل پڑے تنور سے. فسلک، تو داخل کرو فیہا اس میں من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے میں سے دو دو. اہلک الا من سبق علیہ القول منہم، اور اپنے گھر والوں کے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور گفتگو نہ کرو میرے ساتھ ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون، وہ تو ضرور غرق کیے جائیں گے. فاذا استویت انت ومن معك علی الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، پھر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے عرشہ پر، تو کہنا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم کے جور و ستم سے. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور یہ بھی عرض کرنا اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منظر پر. وانت خیر المنزلین، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیۃ وان کنا لمبتلین، بے شک اس قصے میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اور ہم ضرور اپنے بندوں کو آزمانے والے ہیں. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا فرما دی ان کے غرق ہونے کے بعد ایک دوسری جماعت. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے. تو اس نے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہیں ہے کوئی تمہارا خدا اس کے علاوہ. افلا تتقون، کیا تم شرک کے انجام سے نہیں ڈرتے ہو. وقال الملأ من قومہ، تو بولے ان کی قوم کے سردار، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا تھا، بلقاء الآخرۃ، اور قیامت کے دن کی حاضری کو. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے خوشحال بنا دیا انہیں ان کی دنیوی زندگی میں. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے لوگوں نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری طرح. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْ، یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو. یشرب مما تشربون، اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو. وَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم پیروی کرنے لگے اپنے جیسے بشر کی تو تم تب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے. وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور ہو جاؤ گے مٹی. وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا. ہیہات ہیہات، یہ بات عقل سے بعید ہے، بالکل بعید ہے. لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری اس دنیاوی زندگی کے، یہی ہمارا مرنا ہے اور یہی ہمارا جینا. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ان هو الا رجل،
وہ تو نہیں ہے مگر ایسا شخص کیا کرتا ہے نفترا علی اللہ کذبا، جس نے بہتان لگایا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم تو قطعاً اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس پیغمبر نے کہا میرے رب اب تو میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے تو جھٹلا دیا ہے۔ قال عما قلیل لا یصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب یہی لوگ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء، تو آ پکڑا انہیں حقیقی چنگاڑ نے تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کی بربادی کے بعد کئی قومیں۔ ما تسبق من امت اجلها، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی قوم اپنے مقررہ میعاد سے، وما یستأخرون، اور وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم بھیجتے رہے اپنے رسول یکے بعد دیگرے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوه فاتبعنا، جب کبھی کسی امت کے پاس آیا اس کا رسول تو اس نے اس سے جھٹلایا، پھر ہم نے بھی فاتبعنا بعدهم بعدا، ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے گئے۔ وجعلناها احادیث، اور ہم نے ان جابر قوموں کو افسانے بنا دیا کیا ان قوموں، کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، بس خدا کی پھٹکار ہو ایسے قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں اور واضح دلیلیں دے کر کدھر بھیجا؟ الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم ایمان لے آئیں دو آدمیوں پر جو ہماری مانند ہے۔ وقومہما، حالانکہ ان کے قوم لنا عابدون، ہماری غلام ہیں۔ وکذبوہما فکانوا من المہلکین، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی برباد ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ لقد آتینا موسیٰ الکتاب لعلہم یہتدون، بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ ان کی قوم ہدایت یافتہ ہو جائے۔ وجعلنا ابن مریم، اور ہم نے بنا دیا مریم کے فرزند، وامہ، اور ان کی ماں کو آیا، اپنی قدرت کی نشانی، وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور انہیں بسایا ایک بلند مقام پر جو ہر رہائش کے قابل تھا اور جہاں چشمے جاری تھے۔ یا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو اعمال تم کر رہے ہو ان سے خوب واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہارا دین ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں سو تم ڈرا کرو مجھ سے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن کاٹ دیا انہوں نے اپنے دینی وحدت کو باہمی اختلاف سے پارا پارا کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، پر ہر گروہ اپنی نظریات پر مسرور ہیں۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دو انہیں اپنی مدہوشی میں کچھ وقت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا یہ دفر کا بیاض خیال کرتے کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد کی کثرت سے؟ نسارع لهم فی الخیرات، تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں، یوں نہیں ہے۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائیاں کرنے میں، وہم لہا سابقون، اور وہ بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، وهم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ من ھذا، دل مدہوش اس خوفناک حقیقت سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے اعمال مومنوں کے اعمال سے مختلف ہیں، اور یہ نابکار ان برے کاموں کو ہی کرنے والے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب سے، اذا هم یجأرون، تو اس وقت وہ چلائیں گے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ لا تجرؤ اليوم، ظالموں آج نہ چلو، انکم منا لا تنصرون، تمہاری ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو پھر کیا ہے؟ قد قانت، وہ وقت یاد کرو جب تھیں آیاتیں تتلا علیکم، ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے غرور و تکبر کرتے ہوئے، مستکبرین، پھر سین حرم میں بھی تم لوگوں نے کیا کہ مستکبرین، تم تکبر کرتے ہوئے کرتے تھے، تم پھر سین حرم میں تم نے کیا بی سامرن تہجرون، تم داستان سرائی کیا کرتے تھے، اور اس کو یعنی قرآن کی شان میں غلط باتیں جس کو ہمارے زبان میں بکواس کہا جاتا ہے وہ کیا کرتے تھے، بہت غلط باتیں۔ افلم یدبر القول، کیا انہوں نے کبھی تدبر نہیں کیا قرآن کریم میں؟ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا آئی تھی ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے ابو اجداد کے پاس، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول مکرم کو نہ پہچانا تھا اس لیے وہ اس کے منکر بنے رہے۔ ام یا یقولون بی جنہ، یا کہتے ہیں کہ اس سے سودا کا مرض ہے، یوں نہیں ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تشریف لائے ان کے پاس حق کے ساتھ، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور بہت سے لوگ ان میں سے حق کو تو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ، اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات نفس کی تو درم برم ہو جاتے آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس لے آئے ان کی نصیحت تو وہ اپنی نصیحت سے ہی روگردانی کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے کچھ معاوضہ آپ کے لیے تو آپ کے رب کی عطا بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی بدلہ دے بھی کیسے سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو انہیں بلاتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ راہ راست سے منحرف ہونے والے ہیں، پھرنے والے ہیں۔ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائیں اور دور بھی کر دیں اس مصیبت کو جس میں مبتلا ہیں، پھر بھی وہ بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں، اندھے بنے ہوئے، اندھے ہوتے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑ لیا انہیں عذاب سے۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، پھر بھی وہ نہ جھکے اپنے رب کی بارگاہ میں اور نہ وہ اب گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم بابا، کہ جب ہم کھول دیتے ان پر دروازے کس کے، ذا عذاب شدید،
سخت عذاب والے کے دروازے کھول دیتے ہیں. اذا ہم فیہ مبلسون، وہ اس وقت بالکل مایوس ہو جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور وہ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل. قلیلا ما تشکرون، لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. لَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے جس نے ذرأکم فی الارض، پھیلا دیا تمہیں زمین کے اطراف میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور انجام کار اسی کی جناب میں اکٹھے کیے جاؤ گے. لَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، وَیُمِیت اور مارتا ہے، وَلَهُ اختلاف اللیل والنہار، اور اسی کی اختیار میں ہے گردش لیل و نہار. افلا تعقلون، کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے کفار کہا کرتے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے خاک، وعظاما اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ کیا پھر اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن، بلکہ یہ وعدہ کیا گیا ہم سے، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی، ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، آج سے پہلے لیکن آج تک پورا نہیں ہوا، نہیں ہیں یہ باتیں مگر من گھڑت افسانے پہلے لوگوں کے. قل، آپ پوچھئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لمن اور کس کی ملکیت ہے یہ زمین، وما فیہا ان کنتم تعلمون، اور جو کچھ اس میں بتاؤ اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. قل، آپ فرمائیے، فلا تذکرون، پھر بھی کیا تم غور نہیں کرتے؟ قل، پوچھے، من رب السماوات السبع، کون مالک ہے سات آسمانوں کو، رب العرش العظیم، کون مالک ہے عرش عظیم کا. سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. قل، آپ فرمایا، فلا تتقون، تم مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے. وَهُوَ یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے جس سے چاہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، فرمائیے پھر کیسے تم دھوکہ میں مبتلا ہو جاتے ہو. بل حقیقت یہ ہے، أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے پہنچا دیا انہیں حق. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ یقیناً جھوٹے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی. جیسے ہم لوگ بھی کسی کے ساتھ مشترکہ کام کریں، جب غصہ آتا ہے تو پھر اس سے ساری چیزیں لے کے دوسرے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ایسے اگر دو خدا ہوتے تو یہ حالت ہوتی. شکر کرو لا الہ، ہم لوگ ماننے والے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وَلَا عَلَا، اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، بعضم علی بعض، وہ خدا ایک دوسرے پر. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نازیبہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب، وہ جاننے والا اور پوشیدہ، والشہادہ اور ظاہر کو. فتعالی عما یشرکون، بس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. قل، آپ دعا مانگیے، رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے پروردگار اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. رب، تو میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر کہ دکھا دیں تمہیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، قادر ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو.
نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہ یہ میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں تیرے شیطانوں کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت. قال، تو وہ بحسد حسرت کہیں گے رب ارجعون، میرے مالک مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی عامل صالحا، شاید میں اچھے کام کروں. فیما، اس میں یعنی اس دنیا میں. ترکتک اللہ، دوبارہ جا کر جسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک لغو بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان اس روز، اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ کامران ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، بری طرح جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ. لہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں دانت نکالے ہوں گے. کہا جائے کہ آپ کیوں منہ بسورتے ہو؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے. معذرت کرتے ہوئے قالو، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی. وکنا قوما ضالین، اور ہم گم کردہ لوگ تھے. ربنا، اے ہمارے مالک، اخرجنا منہا، ایک بار ہمیں نکال اس سے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر اگر ہم نافرمانی کریں یا اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، جواب ملے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مت بولو میرے ساتھ. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، تمہیں یاد ہے ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا. یقولون، جو عرض کیا کرتا تھا ربنا، اے ہمارے رب، آمنا فاغفر لنا، ہم ایمان لائے ہیں سو تو ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور رحم فرما. وانت خیر الراحمین، بے شک تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم، تم نے شروع کر دیا ان کا سخریہ مذاق اڑانا شروع کر دیا. حتیٰ، یہاں تک کہ انسوکم ذکری، کہ اس مشورہ نے غافل کر دیا تمہیں میری یاد سے. لکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کہہ پر لگاتار کہہ کے لگایا کرتے تھے، اور تم ان پر لگاتار کہہ کے لگایا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں نے بدلہ دے دیا انہیں آج ان کے صبر کا. تو ذرا دیکھو انہم هم الفائزون، وہی مراد کو پانے والے ہیں. قال، اللہ فرمائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا بتاؤ کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے رہے ہو. قالوا، کہیں گے لبثنا یوما، ہم ٹھہرے رہے تھے بس ایک دن. او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین، آپ پوچھ لیں سال گننے والوں سے. قال، ارشاد ہوگا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کہ تم نہیں ٹھہرے رہے مگر تھوڑا سا، کاش تم اس حقیقت کو
پہلے ہی جان لیتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہی حقیقی ہے بے مقصد تخلیق سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ رب العرش الکریم، وہ مالک ہے عزت والے عرش کا۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حساب عند ربی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بلا شبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کرو، رب اغفر، میرے رب بخش دے میری گناہ گار امت کو، وارحم، اور رحم فرما ہم سب پر، انت خیر الراحمین، صدق اللہ، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، یہ عظیم شان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ وفرضناہا، اور ہم نے فرض کی ہے اس کے احکام کو۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ الزانیہ، جو عورت بدکار ہو، والزانی، جو مرد بدکار ہو، فجلدوا کل واحد منہما، تو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدہ، 100 دورے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ مشاہدہ کریں دونوں کی سزا کو، یا یہ کہ چاہیے کہ مشاہدہ کریں دونوں کی سزا کو، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ۔ الزانی لا ینکح الا زانیہ، زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ، او مشرکہ، یا مشرکہ کے ساتھ۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان، اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک، او مشرک یا مشرک کے ساتھ۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہ پیش کر سکے 4 گواہ، فجلدوہ 80 جلدہ، تو لگاؤ ان تہمت لگانے والے کو 80 درے لگاؤ جس سے پاک دامن عورت پر جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرنا ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے۔ واولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ فاسق ہیں مگر ان میں سے وہ لوگ، الا الذین تابوا، وہ جو توبہ کر لیں، من بعد ذلک واصلحوا، ایسا بہتان لگانے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ خاوند جو تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اور نہ ان کے پاس کوئی گواہ سوائے ان کی شہادت کے، تو یہ طریقہ ہے کہ خاوند 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا یہ تہمت لگانے میں سچا ہے۔ انہ لمن الصادقین، یہ 4 مرتبہ گواہی دے کہ یعنی قسم اٹھائے کہ بخدا وہ تہمت لگانے میں سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر وہ
کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہیں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَةَ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ، اور ٹال سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ اس کا جو خامد ہے وہ جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةُ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ خامن سچا ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا دانا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ، بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ میں سے ہیں، یعنی ایک گروہ ہے تم میں سے۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس سے اپنے لیے برا خیال نہیں کرو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اس میں سے تو اس کے لیے عذاب بھی عظیم ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ فظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان۔ وقالوا هذا افک مبین، اور کہہ دیا ہوتا یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ اگر وہ سچے ہوتے، یعنی اگر کوئی بہتان کی بات سنے تو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلائیں بلکہ اس کے بارے میں تحقیق بھی کرنی چاہیے اور پہلے برا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے بغیر تحقیق کے۔ لو لجاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ اگر وہ سچے ہوتے تو۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ تو معلوم ہو گیا فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا، اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تمہیں اس سخن روی کی یا سخن سازی کی وجہ سے یا اس باتوں کی وجہ سے سخت عذاب ہوتا جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، یعنی یہ بات بھی دھیان سے سنیے کہ جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس بہتان کو بألسنتکم اپنی زبانوں سے، وتقولون بأفواہکم، اور اپنے منہوں سے کہا کرتے تھے، ما لیس لکم بہ علم، ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وتحسبونہ ہینا، نیز تم خیال کرتے ہو یا کرتے کہ یہ معمولی بات ہے، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، یہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ وہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو پھر کیا ہے، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس کے میں، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، ومن یتبع خطوات الشیطان، تو اور جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو بے حیائی اور ہر برے کام کا، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بچ نہ سکتا تم میں سے کوئی بھی ہرگز، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ولا یأتلی اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے، بڑی عزت والے ہیں تم میں سے، وسعت ان یؤتوا اولی القربى، اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مساکین کو، والمہاجرین، اور راہ خدا میں اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ کیا کرتے ہیں تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، مؤمنات ایمان والیاں بھی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز پورا پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں، اور وہ یعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک فیصلہ کرنے والا، ہر بات کا واضح کرنے والا ہے، الخبیث للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ مبرہ ہے ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ جب تک کہ تم کیا نہ کر لو، حتی تستأنسوا، اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی بہتر ہے تمہارے لیے شاید تم اس کی حکمتوں پر غور و فکر کرو، فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، پھر اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو جو تمہیں اجازت دے تو کیا فلا تدخلوها، تو داخل بھی نہیں ہو اس میں، حتی یہاں تک یؤذن لکم، کہ اجازت دے دی جائے تمہیں، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی طرز معاشرت بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، کہ اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں، جن میں تمہارا سامان رکھا ہوا ہے، واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کرے اپنے شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ،
اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور حفاظت کیا کریں اپنی عصمتوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنی اپنی گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور نہ ظاہر ہونے دے اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن یا اپنے باپوں کے لیے، او آباء بعولتہن او ابنائہن یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، و بنی اخوانہن اور اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، او نسائہن یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن یا اپنی باندیوں پر یا غلاموں پر، او التابعین غیر اولی الاربہ یا اپنے ایسے نوکروں پر جو عورت کی خواہشمند نہ ہوں، من الرجال مردوں میں سے کچھ ایسے ہوں نوکر جو عورتوں کے خواہشمند نہ ہوں، او الطفل یا ان بچوں پر جو ابھی تک الذین لم یظہروا علی عورت النساء جو آگاہ نہیں عورتوں کی شرم والی چیزوں پر، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اور نہ زور سے مارے اپنے پاؤں زمین پر تاکہ معلوم ہو جائے وہ بناؤ سنگار جو وہ چھپائے ہوئے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو تاکہ تم دونوں جہان میں بامراد ہو جاؤ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے، والصالحین من عبادکم و امائکم اور جو نیک ہے تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر وہ تنگ دست ہو تو فکر نہ کرو غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہمدان ہے جاننے والا ہے، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا اور جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی، اور زر مکاتب ادا کرنے میں وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم مدد کرو ان کے اللہ تعالیٰ کی مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا اور نہ مجبور کرو اپنی لونیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو اس بدکاری سے دنیوی زندگی کا کچھ سامان، ومن یکرہن اور جو کمینہ خصلت مجبور کرتے ہیں انہیں عصمت فروشی پہ، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم اور تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے پر، اکراہہن یعنی ان کے مجبور کیے جانے پر ان کی لغزشوں کو یعنی غلاموں کی لغزشوں کو غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور ہم نے اتاری ہیں تمہاری طرف روشن آیتیں نیز ہم نے اتارے ہیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ بعد حالات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ نیز اتاری ہے نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نوری کمشکات فیہا مصباح اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق ہو اس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ سے آگ نہ چھوئے، نور علی نور یہ نور ہی نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء
اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف پہنچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیے جائیں ان میں اللہ تعالیٰ کا نام. یسبح لہ فیہا بالعدو والآصال اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوئے ان گھروں میں صبح اور شام. رجال لا تلہیہم تجارہ وہ جوان مرد جو جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت. ولا بیع اور نہ خرید و فروخت. عن ذکر اللہ یاد الہی سے. واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے سے. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے گھبرا جائیں گے جس میں دل. والابصار اور آنکھیں پھٹی رہ جائیں گے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے انہیں اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں. خیال کرتا ہے اس سے پیاسا کہ وہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا کہ جب پینے کے لیے اس کے قریب آتے تو اس سے کچھ نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب تو پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب تو چکا دیا اس نے اس کا حساب. فوفاہ حسابا چکا دیا اس کا حساب. واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے. یا جو اعمال ہیں کفار کے او کا ظلمات فی بحر ایسے اندھیرے کی طرح ہے. لجی یغشاہ موج جو گہرے سمندر میں ہوتے ہیں. چھا رہی ہوتی ہیں اس پر موج. من فوقہ اس کے اوپر ایک موج ہوتی ہے. من فوقہ سحاب اور اس کے اوپر بادل ہوتے ہیں تہ در تہ. ظلمات اندھیرے ہیں. بعضها فوق بعض ایک دوسرے کے اوپر. اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو نہیں دیکھ پاتا اسے. ومن لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور اور سچ تو یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کہیں نور نہیں. الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض کیا غور نہیں کرتے کہ بلا شبہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساروں آسمانوں والے سارے زمین والے. والطیر صافات اور پرندے پھیلائے ہوئے ہیں پر اپنے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ ہر ایک جانتا ہے اپنی مخصوص دعا اور اپنی تسبیح کو. واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بادشاہی سارے آسمانوں کی ہے اور سارے زمین کی. وإلی اللہ المصیر اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب نے لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا یا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو. ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما پھر جوڑتا ہے اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑے کو پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے. فتر الودق یخرق من خلالہ پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ نکلتی اس کے درمیان سے. وینزل من السماء اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے. من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے پس نقصان پہنچاتا ہے اسے جس سے چاہتا ہے. ویصرف عن من یشاء اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لے جائے آنکھوں کی بینائی کو. یقلب اللہ اللیل والنہار بدلی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور اس کی جو دن ہے اس کو. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک رات اور دن کے بدلنے میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے
جن کی آنکھیں ہیں، جو دھیان دیتے ہیں، مطلب غور کرنے والے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہر جانور کو پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے کچھ تو رینگتے ہیں پیٹ کے بل. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض چلتے ہیں 2 ٹانگوں پر. ومنہم من یمشی علی 4، ان میں سے بعض چلتے 4 ٹانگوں پر. یخلق اللہ ما یشاء، پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری ایسے آیتیں جو حق کو صاف صاف بیان کرتی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جس سے چاہتا ہے سیدھی راہ تک. ویقولون آمنا باللہ، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. وبالرسول، اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اور ہم فرمانبردار ہیں پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فریق ان سے ایمان اور اطاعت کے اس دعوے کے باوجود. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں تو اس وقت ایک جماعت میں سے روگردانی کرنے لگتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو بھاگے چلے آتے ہیں ان کی طرف تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. أَمِ ارْتَابُوا، یا وہ اسلام کے متعلق شک میں مبتلا ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر، اس کا رسول بھی ظلم کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ در حقیقت وہ تو خود ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ، ایمانداروں کی بات تو صرف اتنی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، ورسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ فرما دے ان کے درمیان. ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہم نے فیصلہ سن لیا اور ہم نے اطاعت کی یعنی مان لیا. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں بامراد ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرتا رہتا ہے اللہ سے اور بچتا رہتا ہے اس کی نافرمانی سے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے زور اور شور سے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ گھروں سے بھی نکل جائیں گے. قل لا تقسموا، فرمائیے قسمیں نہ کھو. طاعت معروفہ، تمہاری فرمانبرداری خوب معلوم ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو تم کرتے رہتے ہو. قل اطیعوا اللہ، آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی. واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل، اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو رسول کے ذمہ اتنا ہے جو ان پر لازم کیا گا. وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گی اس کی تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہمارے رسول کی ذمہ بجز اس کے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے. وعمل الصالحات، اور نیک عمل کیے. لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا ان کے لیے، اور وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرتے ہیں کسی کو میرا شریک نہیں بناتے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور صحیح سے ادا کرو نماز کو اور دیا کرو زکوٰۃ. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون،
اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ خیال ہرگز نہ کیجیے کہ کفار عاجز کرنے والے ہمیں زمین میں، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ عرش جہنم ہے، ولبئس المصیر، اور یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اذن طلب کیا کریں تم سے گھر میں داخل ہوتے وقت تمہارے غلام، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ لڑکے جو اب بھی جوانی کو نہیں پہنچے تم میں سے 3 مرتبہ، یعنی ابھی جو لڑکے جوانی کو نہیں پہنچے وہ بھی 3 مرتبہ اجازت مانگے، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر کو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورت لکم، یہ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، کیونکہ یہ آرام کے ٹائم ہوتے ہیں۔ لیس علیکم، نہ ہی ہے تم پر کوئی حرج، ولا علیہم جناح، اور نہ ہی ان پر کوئی حرج ہے، بعدہن، ان کے علاوہ، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کثر سے آنا جانا رہتا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو۔ کیوں؟ واللہ علیم حکیم، کیونکہ وہ اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے حد بلوغ کو، یعنی اپنے بچے جب جوان ہو جائیں تو وہ بھی اذن طلب کریں، اجازت طلب کریں، جس طرح اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہوا، یعنی غلام کا اور اس لڑکے کا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں آرزو نہ ہو نکاح کی تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ رکھتے اپنے بالائی کپڑے، بشرط یہ کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش کو یعنی زینت کو۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج، اور نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کوئی بیمار پر حرج ہے، ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم، اور نہ تم پر کس بات میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھروں سے، جتنے ابھی نام ہو ان کے گھروں سے آپ کھا پی سکتے ہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ۔ فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو، وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے، وہ دعا کون سی دعا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی برکت والی ہے۔ اور پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، یوں ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو تاکہ تم سمجھ لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بس سچے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ،
اور جب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے لیے تو وہاں سے چلے نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی یہ حکم ہے کہ رسول اللہ کے پاس سے اگر آپ جانے لگو تو تب بھی اجازت مانگو۔ اسی طرح جو علم والے لوگ ہوتے ہیں جہاں آپ گئے ہوتے ہیں ان سے بھی اجازت طلب کر کے جانا چاہیے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ بس جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دیجیے ان میں سے جسے آپ چاہیں اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ بنا لو رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم بھی ہے۔ اور صحابہ کرام اجمعین کا طریقہ بھی تھا، انہیں سمجھایا گیا ہوا تھا۔ دوبارہ سنیے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارے تو ان کا پکارنا ایسا نہیں سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کا پکارنا سمجھتے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں نے حضرت جابر کے 2-3 اور صحابہ کی میں نے آپ کو یہ حدیث پاک سنائی ہوئی ہے۔ جب وہ نماز پڑھے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تھا اور وہ نماز پوری کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک آیت مبارکہ سنائی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ تو حکم کیا تھا، جب اللہ اور اس کے رسول بنائے تو تم دوڑے چلے ہو۔ پھر صحابہ کرام اجمعین جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلایا کرتے تھے تو وہ نماز چھوڑ کے رسول اللہ کے کام کو پورا کرتے، اور جب کام پورا ہو جاتا تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوئی ہوتی تھی وہیں سے نماز اپنی شروع کر دیتے تھے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، بس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو۔ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، اس دن جب وہ لوٹائے جائیں گے اس کے بارگاہ کی طرف، یعنی جس دن لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہ انہیں آگاہ کرے گا جو عمل انہوں نے کیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔